مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری بیانی کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہمیں ملے ہیں، اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے تو دو باتیں پورے دین کا خلاصہ ہے۔ دین کے ایک حصے کا تعلق حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، اور دین کے دوسرے حصے کا تعلق بندوں کے حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ جس انسان کی زندگی اللہ کے حق کو پورا کرنے میں اور اللہ کے بندوں کے حقوق پورا کرنے میں گزرتی ہے، یہ صحیح رستے پر اور ہدایت کے رستے پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل جو آخری وصیت ارشاد فرمائی تھی، تو آپ کی آخری وصیت میں بھی دین کا خلاصہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ یہ چند الفاظ پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا، اللہ کے حق کو نہ چھوڑنا، اللہ نے جو حقوق اپنے تم پر واجب اور فرض کر دیے ہیں انہیں پورا کرنے کا اہتمام کرنا۔ اور پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس میں حقوق العباد کا بیان ہے کہ اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، انہیں پورا کرنے کا اہتمام کرنا۔ تو دین کا خلاصہ حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں۔ سابقہ بیان میں وراثت کے مسئلے کو تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ وراثت کا مسئلہ حقوق العباد کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ حقوق العباد کو پورا کرنے کی جو تاکید قرآن اور حدیث میں آئی ہے، اور حقوق العباد کو تلف کرنے کی جو وعیدیں قرآن مجید میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد کس قدر ایک اہم حقوق ہیں۔ معاشرہ حقوق اللہ کو ادا کرنے کی فکر کرتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ حقوق العباد کو بھول جاتے ہیں۔ جب حقوق العباد کو بھولتے ہیں تو پھر وراثت کے معاملے میں ناانصافی اور ظلم میں چلے جاتے ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ تم اگر یتیموں کا مال کھاؤ گے، کسی کی وراثت پر قبضہ کر کے کھاؤ گے، تو تم اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب تم اس آگ میں ڈال دیے جاؤ گے، ان قریب تم اس جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ حقوق العباد میں کمی کرنا، ناانصافی کرنا، ظلم کرنا بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 60 سال تک میاں بیوی نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے آخر میں اپنی وراثت تقسیم کرنے میں، اپنی وراثت میں ناانصافی کر بیٹھتے ہیں، ظلم کر لیتے ہیں، وراثت کی تمام جائیداد
اپنے بیٹوں کے نام منتقل کر دیتے ہیں، اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 60 سال تک میاں بیوی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، وراثت میں ناانصافی کی وجہ سے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ عبادات کرتے رہے، ذکر تلاوت کا اہتمام ہوتا رہا، لیکن اپنی زندگی کے آخری دنوں میں موت سے پہلے اپنی وراثت میں ناانصافی کر کے چلے گئے۔ اب اتنی سخت وعید بیان ہو رہی ہے کہ جس نے اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا نہیں کیا۔ شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر پورے قرآن کا خلاصہ بیان کروں تو میں 3 باتیں بیان کرتا ہوں۔ پورے قرآن کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ جس نے 3 باتوں کو اپنا لیا اس نے پورے قرآن پر عمل کر لیا۔ فرمایا کرتے تھے، پہلی بات کہ تم اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ۔ دوسری بات، اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کو راضی کر لو ان کی خدمت کے ساتھ۔ اہل حقوق کو ان کے حق ادا کرو۔ جب اہل حقوق کو تم ان کے حق دو گے تو حق والے تم سے خوش ہو جائیں گے، تمہارے لیے دعائیں کریں گے، معاشرے میں تمہارا مقام بنے گا کہ تم کسی کا حق نہیں مارتے۔ اور فرمایا تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو آپ کی سنت پر عمل کرنے کے ساتھ، کہ آپ کی سنت سے محبت کرو، آپ کی سنت سے پیار کرو، آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں لاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو جس نے 3 باتوں کا اہتمام کر لیا، سمجھ لو اس نے پورے قرآن پر عمل کر لیا۔ تو دوسری جو بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کی مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ۔ خدمت کیا ہے؟ حقوق والوں کو ان کا حق دے دو، یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ جس کا جو حق بنتا ہے، بھائی کا جو حق ہے اسے دے دو، بہن کا جو حق ہے اسے ادا کر دو، یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ لیکن معاشرہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، مال و دولت کی محبت کی وجہ سے، دنیا کے لالچ اور حرص کی وجہ سے ظلم اور ناانصافی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ ظلم اور ناانصافی وہیں پر ہوتا ہے جہاں ایمان کمزور ہوتا ہے۔ انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں بھول جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پس پش ڈال دیتا ہے، تو پھر ناانصافی اور ظلم کی طرف اس کا ہاتھ بڑھتا ہے۔ پھر گناہ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کسی کی جائیداد اور پیسے کو دبانا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اس لیے قرآن مجید میں اہل حقوق کے حقوق پورا کرنے کی بڑی تاکید ارشاد فرمائی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اگر تم لوگوں سے معاملات کرنا چاہتے ہو تو ان کی رضامندی کے ساتھ کرو۔ تم کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر کھاؤ گے، تم نے ناحق کھایا ہے، تم نے باطل کے ساتھ کھایا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں پورا قانون وراثت دیا اور بتایا کہ تمہارے ذمے ان لوگوں کے حقوق ہیں، نصیبا مفروضہ، اللہ نے ہر ایک کے حصے مقرر کر دیے ہیں اور ہر ایک کو اس کا حق پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ لیکن لا علمی کی بنا پر بڑے بڑے گناہ مسلمان سے ہو جاتے ہیں۔ اب باپ کی وفات کے بعد ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ باپ نے ایک کاروبار شروع کیا،
بڑا بیٹا اس کاروبار میں شریک ہو گیا باپ کے ساتھ، معاونت کرنے لگا، اس کے کاروبار میں آنے سے کاروبار بڑھ گیا، لیکن بنیاد کاروبار کی باپ کا پیسہ تھا، باپ کا روپیہ تھا۔ بڑے بیٹے کے شریک ہونے کی وجہ سے مال میں اضافہ ہو گیا، کاروبار ترقی کر گیا۔ اب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بڑے بیٹے کا یہ مطالبہ سامنے آتا ہے۔ لوگ جب مسائل پوچھتے ہیں پھر معاشرے کے اندر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، پھر انہیں بیان کیا جاتا ہے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ بڑے بیٹے کا مطالبہ یہ سامنے آتا ہے کہ یہ کاروبار میں میرے بھائی اور بہنوں میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ کاروبار سارا میرا ہے، اس لیے کہ باپ کے ساتھ میں نے کاروبار میں شریک ہو کر اس کام کو ترقی دی ہے اور میری وجہ سے کاروبار بڑھا ہے۔ اب وہ پورے کاروبار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس کاروبار کی پوری وراثت کا خود کو حقدار سمجھتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ باپ کے کاروبار میں جتنے بھی بیٹے شریک ہو جائیں وہ کاروبار باپ کا ہی رہے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ باپ اپنی جائیداد میں کچھ حصہ الگ کر کے اپنے بیٹے کو دے دے اور اس پر قبضہ کروا دے، اسے مکمل اختیار دے دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب باپ نے ایک کاروبار شروع کیا، اس میں معاونت کے طور پہ اپنے بیٹے کو ساتھ ملایا، تو باپ کے انتقال کے بعد جتنا کاروبار وہ ترقی کرتا جائے گا، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، وہ وراثت بنے گا، اس میں تمام بھائی اور بہنیں شریک ہیں، چھوٹے بھائی شریک ہیں، بڑے بھائی سارے شریک ہیں، چاہے ایک کے کاروبار کی وجہ جانے میں اس میں اضافہ ہو گیا ہو۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، کہ تمہاری اس وراثت میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ تو اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے کہ بڑے بیٹے کی وجہ سے یا کسی بیٹے کی وجہ سے باپ کے ساتھ شریک اور کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، باپ کے انتقال کے بعد وہ وراثت بنتا ہے، چاہے دوسرے بھائیوں اور بہنوں نے اس کاروبار میں کسی قسم کی معاونت نہیں کی، لیکن بنیاد چونکہ پیسے میں باپ کا پیسہ تھا، باپ کی رقم تھی، اس میں اضافہ ہوا ہے، وہ وراثت بنے گا اور اس میں تمام بھائی اور بہنیں شریک ہوں گے۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں جو معاشرے میں ناانصافی ہوتی ہے، جو نابالغ چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، نابالغ بچے، تو بڑے بھائی ان کی وراثت پر قبضہ کر لیتے ہیں، انہیں وراثت میں حصہ ہی نہیں دیا جاتا۔ یہ کام تو جاہلیت کے لوگ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جاہلیت کا یہ رواج تھا کہ وہ کمزور کو وراثت نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم اسے وراثت کیسے دیں جو ہمارے ساتھ دشمن کے ساتھ قتال کرنے میں شریک نہیں ہوا، ہمارے ساتھ سفر نہیں کیا، ہمارے ساتھ کسی قسم کی اس نے محنت نہیں کروائی۔ تو طاقتور وراثت لے جاتا تھا اور جو کمزور ہوتے تھے، خواتین کمزور تھیں، چھوٹے لوگ کمزور ہوتے تھے، ان کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا۔ یہ جاہلیت کے لوگ یہ کام کرتے تھے کہ کمزور کو وراثت نہیں دیتے تھے، طاقتور کو وراثت دیتے تھے، اور یہ الفاظ جو میں نے کہے وہ استعمال کرتے تھے کہ ہم اسے اپنے مال میں کیسے شریک کر لیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کیا۔ اسلام نے اس تصور کو ختم کیا ہے کہ تمہارے باپ کے جائیداد میں کمزور بھی شریک ہے، نابالغ بھی شریک ہے، بالغ بھی حصہ دار ہے، بڑا بھی حصہ دار ہے، چھوٹا بھی حصہ دار ہے، اور تمہاری خواتین بہنیں بھی اور تمہاری ماں بھی اس میں شریک ہے۔ توازن کو برقرار رکھا ہے، عدل اور انصاف کے تقاضے کو پورا کیا ہے۔ اس لیے باپ کے جائیداد میں باپ کی کاروبار، جس کاروبار میں باپ کا پیسہ لگا ہے، اس کے انتقال کے بعد تمام اس کی اولاد، اس کے ورثاء اس میں شریک ہیں۔ اور اس کے ساتھ
بعض لوگ اپنے باپ کی زندگی میں اس سے جائیداد کا مطالبہ کرتے ہیں. باپ بیٹے کا اختلاف ہوا, بیٹا باپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حصہ مجھے دے دیا جائے, میرا حصہ مجھے دے کر مجھے الگ کر دیا جائے. اب اس بیٹے کا اپنے باپ سے حصے کا مطالبہ کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ باپ کی زندگی میں جتنا مال جائیداد باپ کا ہوتا ہے, باپ اس کا مالک ہے, بیٹے اور بیٹی کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا جب تک باپ اپنی رضامندی سے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی طرف منتقل نہ کرے. لیکن ہوتا کیا ہے, یہ مسائل پیش آتے ہیں, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, باپ پوچھتا ہے کہ بڑا بیٹا اختلاف ہونے کی بنا پر مجھ سے اپنا حق مانگ رہا ہے کہ میرا مجھے حق دو. اس کا تو حق ہے ہی نہیں. اس کا حق تو تب بنے گا جب باپ کا انتقال ہو جائے گا, باپ دنیا سے چلا جائے گا, اس کے چلے جانے کے بعد باپ کی وراثت میں اسے جو حصہ ملے گا وہ اس کی ملکیت میں جائے گا. باپ کی موجودگی میں, باپ کی زندگی میں کوئی بیٹا کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے مطالبہ مال کا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ اس کے مالک ہی نہیں ہے. تمام جائیداد اور مال کا مالک باپ ہے, اس کی مرضی ہے وہ اپنی زندگی میں تقسیم کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس لیے اولاد کا باپ سے اس کی زندگی میں اس سے مطالبہ کرنا, یہ اس سے اسلام یہ تصور ہی نہیں پیش کرتا, حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے اولاد اپنے باپ کی زندگی میں اسے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کر سکتی. اور باپ کے انتقال کے بعد یا زندگی کے اندر ہی بھائی چاہتے ہیں کہ بہنوں کا جو حصہ ہے وہ بہنیں ہمیں دے دیں. اب اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے, پوچھنے کا انداز ایسا اختیار کرتے ہیں کہ یہ مجبور ہو کر ہمارے ذمہ کر دیں, یا دباؤ ڈالا جاتا ہے اور دھمکی تک دی جاتی ہے. ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے, مجھے ایک عورت نے فون کیا, مسئلہ پوچھا کہ میرے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ یا تو وراثت میں حصہ لے لو یا پھر ساری زندگی سے ہمارے ساتھ تعلق ختم کر دو. اب مجھے مسئلہ بتائیں کہ میرے حصے میں چند دکانیں آتی ہیں, اب بھائیوں کا یہ دھمکی ہے, یہ مطالبہ ہے, یا تو یہ وراثت ہمیں دو اپنا حصہ, اگر تعلق رکھنا ہے, اگر وراثت لینی ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے تعلق ختم. اب شریعت کی روشنی میں مجھے بتائیں کہ بھائیوں کو کے ساتھ تعلق رکھنا ضروری ہے یا وراثت کو لینا ضروری ہے, وراثت میں لے لوں, کیا کروں میں؟ عورت مسئلہ پوچھ رہی ہے اور بھائی ظالم بنے ہوئے ہیں. یہ بھی تو ایک ڈاکہ ہی ہے. ڈاکو بندوق کی زور پہ, گولی کی زور پہ لیتے ہیں, ڈاکو اسلحے کے زور پہ مال لیتے ہیں, جائیداد اس سے مال چھینتے ہیں, اور بھائی دھمکی کے طور پہ. بات تو ایک ہی ہے. پولیس والا نظر آتا ہے, جج نظر آتا ہے, عدالتیں نظر آتی ہیں کہ رشوتیں لے رہی ہیں, اور سب اس کے خلاف ہوتے ہیں کہ رشوت لینے والا جہنمی ہے, دیکھو جی یہ فلاں فلاں لوگ رشوت لیتے ہیں, واپٹا والے رشوت لے رہے ہیں, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ رشوت لے کر حرام کھا رہے ہیں, لیکن وہ شخص نظر نہیں آتا جو کسی کی وراثت پہ قبضہ کر کے حرام کھا رہا ہے. فرق دونوں میں کوئی نہیں ہے. یہ ذرا مہذب طریقے سے کھا رہا ہے, وہ ذرا اور طریقے سے کھا رہے ہیں, طریقہ کار میں فرق ہے, کھا دونوں ہی حرام رہے ہیں. تو بہن مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ بھائیوں سے تعلق رکھوں یا وراثت لوں. اب مسئلہ یہی ہے کہ اگر اپنا حق لیتے ہوئے بھائی ناراض ہوتے ہیں, ہو جائیں. عورت اپنا حق لے رہی ہے, وہ حق اسے قرآن نے دیا ہے. اگر قرآن کے آپ اسلوب کو دیکھیں, قرآن سب سے پہلے عورت کی وراثت بیان کرتا ہے. وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, یہ قرآن کا اسلوب بتلا رہا ہے کہ پہلے وراثت
عورت کی بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ معاشرہ آنے والا ہے جو بہنوں کے حق کو دبائیں گے، بہن کو اس کا حق نہیں دیں گے۔ میں کہتا ہوں عورت تو کئی معاملات میں مظلوم نظر آتی ہے۔ نکاح ہوتا ہے، عورت کا حق ہے کہ اسے مہر دیا جائے، قد علمنا ما فرضنا، ہم جانتے ہیں کہ جہاں ہم نے مردوں پر عورتوں کا حق واجب کیا ہے۔ اللہ نے عورت کو مہر دینے کو، مرد کو حکم دیا کہ اس کو مہر دیا جائے، فرض کیا ہے۔ اب عورت کا حق ہے مہر لینا، لیکن اس ظالم معاشرے میں کتنے کیس سامنے آتے ہیں، لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ خامد دباؤ ڈال رہا ہے جو حق مہر مقرر کیا تھا تو مجھے معاف کر دو، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ حق مہر جو مقرر ہوا وہ بھی عورت سے معاف کروانے کے چکر میں ہے، اور عورت اب بھائیوں کی طرف سے وراثت ملنے کا ٹائم آتا ہے تو بھائی اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ یہ وراثت ہمیں دے دو، عورت کو اس سے محروم کیا جاتا ہے۔ اس لیے وراثت میں بھائی بھی شریک ہے، بہن بھی شریک ہے۔ اب کیا بہن اپنے بھائی کو اپنا حق نہیں دے سکتی؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیا بہن اپنے بھائی کو وراثت جو اسے ملتی ہے، اسے اس کا حق ملتا ہے، دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں کہ کوئی اپنا حق دوسرے کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن دینے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لینے کا ایک شرعی طریقہ کار ہے۔ اگر بہن اس طریقہ کار کے مطابق دیتی ہے اور بھائی اس طریقہ کار کے مطابق لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن معاشرے نے جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے یہ جائز نہیں ہے، اس میں عورت کی دلی رضامندی شامل نہیں ہوتی۔ ہاں اگر قرائن سے، حالات سے بھائی کو یقین ہے کہ بالکل بہن اپنی خوشی اور رضامندی سے دے رہی ہے، کسی قسم کا اس کے اوپر دباؤ نہیں ہے، تو اگر وہ دیتی ہے تو بھائی لے سکتے ہیں، لینا جائز ہے۔ لیکن معاشرے کا طریقہ کار غلط ہونے کی بنا پر اس معاملے میں سختی کی گئی ہے۔ سختی کیسے کی گئی ہے کہ اگر بہن اپنے بھائی کو اپنا حق دینا چاہتی ہے، اپنے باپ کی طرف سے ملنے والا حق اپنے بھائیوں کو دینا چاہتی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اس کی جائیداد، اس کی زمین، اس کا پلاٹ، اس کا مال اس کی ملکیت میں کیا جائے، اس کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ زمین ہے تو بھائی اسے ٹھیکہ دینا شروع کر دیں، جتنا حصہ اس کا بنتا ہے اس کے قبضے میں وہ مال جانا چاہیے، اس کی ملکیت میں جانا چاہیے، تو پھر پتہ چلے گا کہ بہن دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ جب پیسے ہاتھ میں آتے ہیں نا، لاکھوں روپے، پھر واپس ہوتے ہیں تو وہ ذیلی رضامندی سے ہوں گے۔ ابھی تو مال دیکھا ہی نہیں ہے، پیسے قبضے میں آئی نہیں، زمین کے فائدے دیکھے نہیں کتنے فائدے ہیں، وہ تو کہہ دیتی ہے، ڈرتی ہے پتہ نہیں میرا بھائی میرا خیال رکھے گا یا نہیں، دوبارہ مجھ سے ملے گا یا نہیں ملے گا، میرے حقوق پورے کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو یہ تو اس پر دباؤ ہے، اور کسی کے اوپر دباؤ ڈال کر کسی کی چیز استعمال کرنا شریعت کے اندر واضح طور پر حرام اور ناجائز، ظلم اور بربریت ہے، ناانصافی ہے۔ اس انداز میں، اس طریقہ کار کے ساتھ اگر بہن اپنے بھائی کو وراثت دیتی ہے، اپنا حق دیتی ہے، تو بھائیوں کے لیے لینا جائز ہے۔ لیکن جو طریقہ کار یہ معاشرہ اختیار کر رہا ہے یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے۔ اب اگر بہن نے اپنی رضامندی سے، جو طریقہ میں نے بیان کیا ہے کہ بہن کی ملکیت میں وہ جانا چاہیے، وہ مال پہنچنا چاہیے، اس کے بعد اگر اپنی رضامندی سے اپنے بھائیوں کو دیتی ہے تو وہ لینا جائز۔ اب ایک بہن نے اپنا حق اپنے بھائیوں کو دے دیا، بخوشی دے دی، اس کی ملکیت میں چلا گیا، اس کے بعد اس نے دیا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا اسی جائیداد میں ترقی ہو گئی ہے، اب وہ بہن اپنے بھائی سے دوبارہ اپنا چھوڑا ہوا واپس کرنے کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ مطالبہ نہیں کر سکتی۔ جب ایک انسان اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، اسے قبضہ دے دے، اس کی ملکیت میں کر دے، اسے مکمل اختیار دے دے،
تو اس سے واپس لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس معاشرے کے اندر وراثت کے معاملے میں چاہے بھائیوں کے ساتھ معاملہ ہو چاہے بہنوں کے ساتھ معاملہ ہو، یہ معاشرہ نا انصافی پر اور گمراہی کے رستے پر ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، کہتے میں نے ایک شہد کی بوتل اپنے استاد حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیے کے طور پہ پیش کی، اور میں نے بتایا کہ یہ میری زمین سے اترا ہوا شہد ہے، میری زمین کے درخت تھے وہاں لگا ہوا تھا، وہاں سے لے کے آیا ہوں۔ تو میرے استاد نے شہد کی بوتل کا ہدیہ قبول کرنے سے پہلے مجھ سے ایک سوال کیا، مجھ سے پوچھا جس زمین سے تم یہ لے کر آئے ہو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا وراثت میں؟ تو مولانا صاحب نے فرمایا دیا تھا، یا فرمایا کہ میری باپ کی کوئی بہن نہیں تھی؟ فرمایا میں نے اپنی طرف سے مطمئن کیا، پھر انہوں نے یہ ہدیہ قبول کیا کہ کہیں اس کے اندر حرام تو شامل نہیں۔ جس زمین میں کسی کی وراثت پر قبضہ ہو وہ زمین حرام ہوتی ہے، اور اس حرام زمین سے برکت اللہ ختم کر دیتا ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور حرام کے اثرات اس کے پودوں کے اندر، اس کے پھلوں کے اندر بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کرامت عطا فرمائی تھی، سونگ کر بتا دیتے تھے کہ یہ چیز حلال کی ہے، یہ حرام کی ہے۔ بڑا لوگوں نے تجربہ کیا اور حضرت کے پاس جو بھی ہدیہ لے کے جاتے تھے حضرت اسے پہلے چیک کرتے تھے، جو حرام کا ہوتا تھا وہ غیر مسلموں کے ہاں بھیج دیتے تھے، جس میں حلال کی خوشبو ہوتی تھی وہ رکھ لیتے تھے۔ سرگودا کے ایک شخص نے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے باغ کا پھل بھیجا، مالٹے تھے، کنو تھے، اور حضرت کے خادم سے کہا کہ ذرا دیکھنا کہ میرے اس ہدیے کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تو خادم نے بتایا کہ آپ کا جب ہدیہ پہنچا تو حضرت نے وہ سارا جو آپ نے بھیجا تھا وہ سارا ہندوؤں کے گھروں میں بھیج دیا، خود نہیں رکھا۔ بڑا حیران ہوا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے توڑے ہیں اور میری زمین ہے، تو وہ بھی اس کے اندر بھی حرام شامل ہے، وہ حضرت نے استعمال ہی نہیں کیا، اپنے گھر میں نہیں بھیجا۔ تو اس نے آ کر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ میرے ہدیے کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم تحقیق کر لو، اس پھل کے اندر حرام کی بدبو آ رہی تھی، تم تحقیق کر لو، تمہارے زمین کے ملازم نے جو تمہارا ذمہ دار ہے اس نے کسی نہ کسی دن اس باغ کو چوری کا پانی لگایا ہے۔ اس نے تحقیق شروع کی، اپنے ملازمین سے پوچھا تو بات سامنے آ گئی، ملازم نے اقرار کر لیا کہ ایک دن میں نے چوری کا پانی اس باغ کو لگا دیا تھا۔ اس چوری کے پانی کے اثرات بھی پھلوں کے اندر آ گئے، حرام شامل ہو گیا، اور جہاں پر کھیتوں کے کھیت ہی قبضہ کر کے بیٹھے ہوں بھائی، تو وہاں کیا بنتا ہوگا؟ اللہ اس زمین سے، اس جائیداد سے، اس مال سے جس مال میں اللہ سے بغاوت ہو، حق والوں کا حق نہ دیا جائے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس زمین پر، اس مکان پر، اس گاڑی پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے، جس زمین اور جائیداد میں اللہ سے بغاوت ہو۔ جب اس نے اللہ کے حق کو پورا نہیں کیا، اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا نہیں کیا، رحمت کہاں اتر سکتی ہے؟ اس میں ظلم اور ناانصافی کے اثرات آتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وراثت کے مسائل کو سیکھیں اور سمجھیں، اللہ کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا تفصیلات سمجھیں، اتنا تو سمجھیں
کہ جتنا تم کسی کا حق دینا چاہتے ہو اسے حق تو دے دیں. کہیں اس طرح دنیا سے نہ چلے جائیں کہ تمہارے ذمے تمہاری بہنوں کا حق ہو، تمہارے ذمے تمہارے بھائیوں کا حق ہو، تمہارے ذمے تمہارے دوسرے رشتہ داروں کے حقوق ہوں، تم اس طرح دنیا سے چلے جاؤ. اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ وراثت کا علم تم سیکھ لو. صحابہ فرماتے جیسے ہم قرآن سیکھتے تھے ایسے ہی ہمیں وراثت کے مسائل سکھائے جاتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میاں بیوی 60 سال تک عبادت کرتے ہیں، 60 سال تک عبادت کرتے ہیں، اور آخر میں زندگی کے آخر میں وراثت میں ناانصافی کر کے جہنم میں چلے جاتے ہیں. یہ میری بات نہیں ہے، یہ مدینے والے کی بات ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ 60 سال تک عبادت کرنے والا وراثت میں ناانصافی کرتا ہے، اپنی بہن کی وراثت پہ قبضہ کرتا ہے، اپنی بیٹی کی وراثت پہ قبضہ کرتا ہے، اپنی پھوپھی کی وراثت پہ قبضہ کر کے سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے. اور اللہ کے قرآن نے یہ وعید بیان کی. پچھلی مرتبہ میں نے قرآن کی وہ آیت کہ اللہ نے جب وراثت کے حصے بیان فرمائے اور وراثت کے حصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، تم نے اس حد سے قراص نہیں ہونا. اہل حقوق کو ان کا حق دینا ہے. تو جب تم اہل حقوق کو ان کا حق دو گے، اللہ نے بشارت کا اعلان فرمایا تھا اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں داخل کرے گا اور تم ہمیشہ اس میں رہو گے. اگر تم نے اہل حقوق کو ان کا حق نہ دیا، اگر تم نے وراثت میں نا انصافی کی، تم نے ظلم کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دہکتی ہوئی آگ میں داخل کرے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ کا عذاب بہت ذلت والا عذاب ہے. تو اس آخرت میں جانے سے پہلے جس کے ذمے جس کے حقوق ہیں، خصوصاً وراثت میں چونکہ معاشرہ بڑا ڈنڈی مارتا ہے، اس کا حصہ دے دو اور اپنے اوپر سے اس ذمے کو اتار لو تاکہ آخرت میں ہم سے کسی قسم کی پکڑ نہ ہو، پوچھ نہ ہو. اور حقوق العباد کا معاملہ سخت ہے، جب تک حق والا معاف نہیں کرتا وہ حق معاف ہی نہیں ہوتا. حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد جب بہن معاف نہیں کرے گی، جب کوئی بھائی معاف نہیں کرے گا، حقوق العباد کا مسئلہ بڑا اہم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسرے مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment.